چلے آتے ہیں، مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں، تو فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، تو فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے نعرے سے بات کرنا۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیز سے کوفہ ہلا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیہ کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیہ کے چراغ، دیے یزید کے سائے بجھا گئی زینب، دیے یزید کے سائے بجھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، قسم خدا کی یہ شان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ شان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الفتح السراج المزيد الملقب بالطه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلى حضرات گرامی، قرآن مجید کی رسالہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے بات کہہ رہا ہے. تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی گفتگو کرو قولوا قولا سدیدا. جب بھی گفتگو کرو سیدھی اور سچی بات کرو، صاف اور ستھری بات کرو. قرآن مجید کی یہ آیت صاحبان ایمان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جب گفتگو کرو تو سیدھی اور سچی، صاف اور ستھری بات کیا کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ مصلحت آمیز گفتگو سے پروردگار عالم پرہیز چاہتا ہے کہ سماج میں جو گفتگو ہو، سماج میں جو بات ہو، وہ مصلحت کے لباس میں لکھی ہوئی نہ ہو بلکہ سچائی کے لباس میں لکھی ہوئی. قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ یہودیوں سے گفتگو ہے تو وہاں بھی لفظ قل لگا ہے. نصرانیوں سے گفتگو ہوئی تو پروردگار عالم کا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار ایک سنت قائم کر رہا ہے کہ جب کافروں سے گفتگو ہے، جب مشرکوں سے گفتگو ہے، جب نصرانیوں سے گفتگو ہے تو اللہ ان سے براہ راست گفتگو نہیں کر رہا. لیکن جب صاحبان ایمان کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم براہ راست گفتگو کرتا ہے. یا کہتے حرف ندا کے ساتھ اے ایمان لانے والوں. اس کے معنی یہ یا کہنا خود ایک شرف ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ وہ پروردگار ہو کر تم سے گفتگو کر رہا ہے، تم سے بات کر رہا ہے. تو پروردگار عالم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایمان والا کون ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ طے ہو جائے کہ ایمان والا ہے کون. اس کے بعد طے ہوگا کہ کون سیدھی سچی بات ہے. پہلے ایمان کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایمان کے لیے ہم سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کلمہ پڑھنا. سب سے پہلا کام ان زبان کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہا ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان داخل ہوتا ہے دائرہ اسلام میں.
تو یہ زبان ہی سچ بھی بولتی ہے، یہ زبان ہی جھوٹ بھی بولتی ہے. اور زبان اس وقت تک انسان کی قیدی ہوتی ہے جب تک وہ کچھ کہے. زبان قید ہوتی ہے انسان کی، کنٹرول میں رہتی ہے. لیکن کہنے کے بعد زبان کی قید میں انسان ہوتا ہے. بات کرنے کے بعد وہ بات اس کی پکڑ لی جاتی ہے. تو پہلا عمل جو ہے زبان سے ہی کلمہ جاری ہوتا ہے. اور یاد رکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اور بھی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ زبان کھلتی ہے تو انسان پہچانا جاتا ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. ساری چیزیں زبان کھلنے پہ طے ہوتی. لباس سے کوئی چیز طے نہیں ہوتی. کالا کرتا ہم بھی پہنے، کالا کرتا آپ بھی پہنے ہیں، تو یہ طے نہیں کرے. لباس سے طے نہیں ہوگا. ایک اجنبی شخص سے پوچھا جائے گا یہ دونوں کالے کرتے والے ہیں، بتائیے کہ اس میں شہر کا رہنے والا کون ہے، دیہات کا رہنے والا کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، اچھی صحبت والا کون ہے، بری صحبت والا کون ہے. تو یہ لباس نہیں طے کرے. اگر لباس میں 2 3 5 7 کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ زبان نہ کھلے. اس کے معنی زبان کھلتی ہے تو اس کے شجرے کھلتے ہیں. زبان کھلتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شہر کا رہنے والا ہے، زبان بتا رہی. زبان کھلتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ عالم کی زبان ہے، یہ جاہل کی زبان نہیں. زبان کھلتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ اچھی صحبت میں رہنے والا انسان ہے، خراب صحبت والا نہیں ہے. تو اس کے معنی زبان ہی کے ذریعے سے ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. آپ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے. تو یہ کب طے ہوتا ہے؟ جب زبان کھلتی ہے. زبان کھلتی ہے تو طے ہوتا ہے. اور زبان اتنی قیمتی شے ہے کہ قیمتی شے کو ہمیشہ حساب میں رکھا جاتا ہے. قیمتی شے کو ہمیشہ حساب میں رکھا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اس زبان کو 32 دانتوں کے بیچ میں اسی لیے لکھا. یہ بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے. اس کو 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے. اور یہ 32 دانتوں کا گویا پہرا بھی ہے، کیونکہ زبان بڑی زہریلی بھی ہے، بڑی درندہ ہے. اور جو درندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کٹگھرے میں رہتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ 32 دانت کے بیچ میں رہ کر اپنی قیمت بھی بتا رہی ہے اور یہ قید کر کے بھی بتا رہی ہے کہ وہ کتنی زہریلی ہے، کتنی خطرناک ہے، جس کو پروردگار عالم نے 32 دانتوں کے کٹگھرے میں رکھا ہے. تو یہ زبان سے طے ہوتا ہے کہ کون انسان کیسا ہے. تو پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ صاحبان ایمان تقویٰ کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جب گفتگو کریں تو سیدھی اور سچی بات کریں، صاف اور ستھری بات کریں. منبر کا بھی تقاضا یہی ہے کہ یہاں سے پیغام جو ہو وہ صاف ہو، ستھرا ہو، سچا ہو اور صحیح ہو. حق کے آل محمد بیان کرنا اس منبر کی ذمہ داری ہے. یہ ہے کہ ایمان والوں سے گفتگو ہے. اب ایمان والا کون ہے؟ ہم تو سب اپنے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں، ہم سے بڑا مایوس کوئی نہیں. لیکن پروردگار عالم ایمان والا کون ہے اس کو شناخت کرا رہے ہیں بذریعہ رسالت ماں.
ایک نوجوان ہے جو حضور سرور کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اس نے سوچا کہ شاید بات ہلکی کہہ دی ہم نے، تو اس نے فوراً ایک رشوت آمیز جملہ آگے بڑھا دیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو دیکھنے کے بعد بھی ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا آپ کو دیکھنے کے بعد بھی ہم مومن نہیں ہیں؟ تو حضور سرور کائنات نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان دیکھنے سے منتقل ہو جاتا، ہم کو دیکھنے کے بعد کوئی صاحب ایمان ہو جاتا تو ہم کو مشرک بھی دیکھ رہا ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے، یہودی بھی دیکھ رہا ہے، نصرانی بھی دیکھ رہا ہے، تو سب کے سب مومن ہو گئے ہوتے، سب کے سب مومن ہو گئے ہوتے۔ اس کے معنی ہے کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، اور صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو، صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے رسول کا دیدار کیا ہو۔ تو اب حضور سرور کائنات نے کہا کہ کوئی شخص، دیکھیے اب جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مومن کون ہے، تو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اب حدیث کے جملے اور اس میں جو تکرار ہے، جو زور ہے نبی کریم کا، کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں نہ پائی جائیں۔ اس کے معنی ہے کہ مومن زبان سے نہیں طے ہوگا، مومن صفت سے طے ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ تو کہا جب تک 3 صفتیں اس کے اندر نہ پائی جائے گی تب تک وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ تو اب پہلی صفت جو حضور سرور کائنات نے بیان کی، تو وہ کیا تھی؟ کہا کہ ایک صفت جو پروردگار کے یہاں پائی جاتی ہے، ستار العیوب ہونا، دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا، دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، یہ صفت ہے اللہ کی۔ اس سے بڑا کوئی ستار العیوب نہیں ہے۔ یہ صفت ایک مرد مومن میں پائی جانی چاہیے، یہ صفت ایک مرد مومن میں پائی جانی چاہیے کہ وہ ستار العیوب ہو، دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہو، دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا ہو۔ اس کے معنی ہے کہ پہلی شرط ہے مومن ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا۔ اگر نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک 2-4 غیبتیں نہ کر لیں، ہمارا ہاضمہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کے جرائم ہم نہ معلوم کر لیں، اس کے گناہ نہ معلوم کر لیں، اس کے عیب نہ معلوم کر لیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ کہیں بیٹھ کر 2-4 ساتھیوں سے ان کی برائی، ان کی برائی، ان کی برائی یہ بیان نہ کر دیں، تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور پروردگار عالم چاہتا کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہونی چاہیے جو ستار العیوب والی ہے، گناہوں کو چھپانے والی ہے، اور ہم گناہوں کو کریدنے والے ہیں، ہم گناہوں کو کھودنے والے ہیں، ہم اس کے عیبوں کو جڑ پتہ لگاتے کہاں سے ہے۔ اس کے معنی ہے، اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ دوسرے کے عیب پتہ چلتا ہے، اور اس کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے اپنے احباب کے درمیان میں، اور احباب بھی مزہ لے کے سنتے ہیں،
مزہ لے کے سنتے ہیں۔ اس کے معنی یہ کس معاشرے کی بات ہم کر رہے ہیں؟ یہ کسی غیر معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم اسی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور زندگی ہماری گزر رہی ہے ذکر آل محمد میں۔ دن رات ہم ذکر آل محمد سن رہے ہیں، تذکرہ الہی سن رہے ہیں، ائمہ اطہار کا کردار ہم سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو کریدنے والے ہیں، چھپانے والے نہیں۔ اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ کون سا جرم ہے جو اس کی نگاہوں سے ہمارا چھپا ہوا؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارا گناہ اس کے اوپر آشکار کا ہو؟ کہنے والا وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ خطا کار نہیں ہے، لیکن کتنا بڑا ستار ہے کہ وہ سارے گناہوں کو، ساری لفزشوں کو، ساری معصیت کو جاننے کے بعد بھی اس گناہ کو پروردگار عالم نے ہمارے کسی رشتے دار پر بھی آگاہ نہیں کیا، اس سے آشنا نہیں کرایا۔ اگر ہمارے رشتے داروں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے گھر والوں سے ہی پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا کے ہمارا چہرہ دکھا دیتا تو ہم سماج میں منہ دکھانے لائق نہ ہوتے، ممبر پر بیٹھنے کی بات بڑی دور ہے نا۔ اس کے معنی وہ ستار اتنا بڑا ہے۔ اچھا، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں 25,000 گناہ ہم نے کیے ہیں، 25,000 جرم ہم نے کیے ہیں، اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ پروردگار ہمارے 25,000 جو گناہ ہم نے کیے ہیں، 50,000 جو گناہ کیے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یعنی ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر صدق دل سے ہم توبہ کریں گے تو وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ پروردگار ہمارے گناہوں کو کب معاف کرے گا؟ یہ جذبہ رحم جو پروردگار عالم نے تمہارے دل میں بھی رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو جذبہ رحم تمہارے دل میں رکھا ہے اور تم نے رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھا ہے، تو کم سے کم 50,000 گناہ کرنے کے بعد جس پروردگار سے تم لو لگائے ہو کہ وہ تمہارے 50,000 گناہوں کو بخش دے، تو تمہارے زمین جو جذبہ رحم ہم نے رکھا ہے، اچھا کسی اور کے گناہ نہ صحیح، اپنے بھائی کے 2 گناہ معاف کر دو، اپنے رشتہ دار کے 2 جرم معاف کر دو، اپنے سگے کے 2 معصیتیں معاف کر دو، جو تم ناراض ہو، یعنی 2 باتیں تم ناراضگی کا سبب بنی ہے، تو تمہارے اندر بھی ہم نے جذبہ رحم رکھا ہے۔ ہم کسی اور کو معاف کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تم اپنے بھائی کو بخش کے دکھاؤ، تم اپنے بھائی کو معاف کر کے دکھاؤ۔ تو اس کے معنی ہم اپنے بھائی کے 1 گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، 2 گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس پروردگار سے لو لگائے ہیں کہ ہمارے 50,000 گناہ کو معاف کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ جذبہ دکھائیں، اور یہ جب جذبہ ہم دکھائیں گے نا، اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے رشتہ دار کو معاف کریں گے، تو پروردگار خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سہج بات ہے کہ یہ بات جو ہے اس کی شناخت بتائی جا رہی ہے، مومن ہونے کی شناخت۔ غیبت کرنا، برائی کرنا، دوسرے کے عیب کھنگالنا، اس پر فخر کرنا، اس پر فخر کرنے کے بعد ہم شیعہ ہیں، ہم بہت بڑے عزادار ہیں، مومن ہیں، تو اس کو سوچنا پڑے گا۔ دیکھیے کڑوی بات ہو سکتی ہے، لیکن ضروری بات یہی ہے کہ جو قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ جب ہم بات کریں، معاشرے میں بات کریں، قولت سدیدہ، جب ہم گفتگو کریں تو سیدھی اور سچی گفتگو کریں، صاف اور ستھری بات کریں۔ لگی لپٹی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
تو ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے کم وہ صفات جھلکے جو پروردگار عالم ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ستار الوجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب پہلی ہی منزل پر، پہلی ہی شرط میں اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی بات ہم کریں، تو ہم کو زیرو مل رہا ہے، ہم کو زیرو مل رہا ہے۔ پہلی ہی صفت پہ ہم فیل ہیں، آگے کی منزل تو اور ہے، تو صرف رہے اور بتائیے نب یہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، ہم برائی نہ کریں۔ ذکر آل محمد کا فیض یہی ہے کہ ہم گناہوں سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم عیبوں سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم معصیت سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، آل محمد سے اتنا زیادہ بری ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ میں مجلس میں یہ بات کہی ہے ہم نے کہ ہماری قوم میں جذبہ نیکی تو پایا جاتا ہے۔ 10,000 کی شیر مال پڑ گئی، ماتھے پہ شکن نہیں پڑی، 50,000 کی بریانی کھلا دی، کوئی فرق نہیں پڑا، ہزاروں کی سبیل لگا دی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے معنی نیکی کرنے میں یہ قوم آگے ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنا نہیں جانتی۔ مسئلہ صرف یہاں پر لگ جاتا ہے کہ نیکی کرنے میں جو قوم اتنی آگے ہے، اب اس سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھیا 2 گناہ جو تمہارے اندر ہیں، دو کمیاں تمہارے اندر ہیں، 2 خامیاں تمہارے اندر ہیں، اس سے دور ہو جاؤ، تو یعنی ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی، وہ 2 گناہ چھوڑنے کے لیے، 2 خرابیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 2 عیب سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے معنی نیکی تو کرتی ہے لیکن عیب سے بری نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جب تک عیب سے ہم بری نہیں ہوں گے تب تک قربت آل محمد نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مرتبہ اس میں تو خیر سلوات کہنا ہی پڑے گی کیونکہ اس میں کوئی نعرہ لگنا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، 2 اور 2 4 بات۔ تو غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچی بات کر رہے ہیں۔ غیبت کہتے ہی ہیں اس کو جو ہمارے اندر کمی ہے، خامی ہے، برائی ہے، اس کا کسی سے بیان کرنا غیبت ہے۔ تو جو ہمارے اندر ہے وہی تو بیان آپ کر رہے ہیں، تو آپ تو بول رہے ہیں سچ، آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم اتنا بڑا جرم قرار دے رہا ہے، اتنا بڑا جرم قرار دے رہا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، اتنا بڑا جرم۔ بول رہے ہیں ہم سچ، جو برائی اس میں ہے ہم انہیں وہ بیان کیا، تو سچ بولنے کی سزا اتنی بڑی پروردگار عالم دے رہا ہے۔ اچھا جو برائی ہمارے اندر نہیں، اگر وہ بیان کی جائے تو بہتان ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اس کے معنی جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، لیکن اس سچ کے باوجود بھی شریعت کہتی گناہ کیا، اور گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا۔ تو اب گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہیں، ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے ہم نے جو کہا ہے، اور ایسے ایسے سچے پڑے ہیں، کہیے تو ان کے منہ پہ ہم کہہ دیں انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا یہ سچے جو ہیں، منہ پہ کہنے والے اتنے بڑے سچے جو ہیں، یہ سچ کا بولتے ہیں، جب 2 بھائیوں کو لڑانا ہو تب سچ بولتے ہیں، جب سماج میں پھوٹ ڈالنا ہو تو سب سچ بولتے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہے۔ ثواب بھی پروردگار ہے اندر کہ جس سچ کو تم بولنے جا رہے ہو، کہنے جا رہے ہو، اس کو تول لو، پرکھ لو، اس سے سماج ٹوٹے گا یا سماج بنے گا۔ تو اس کے معنی جو سماج کو توڑنے والا سچ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ غیبت کہلاتا ہے، وہ جرم کہلاتا ہے، اور گناہ کبیرہ ہم برابر کر رہے ہیں، گناہ کر۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ چیزیں
مستثنا بھی کی ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کی برائی لگی جائے، کسی کی خامیاں نہ بتائی جائے، کہا بالکل بتائی جائے۔ ہم بتا رہے ہیں کس کی خامی بتاؤ تو جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے۔ تو شریعت نے پہلی بات جو رکھی کہ ایک بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذکر سماج میں ہونا چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے، پورا سماج جانے کہ یہ بے نمازی ہے، اور اس کے بے نمازی ہونے کا تذکرہ اگر آپ چوراہے پہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نمازی ہے، اس لیے سماج کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے۔ یہ پروردگار اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سماج یہ جان لے گا کہ جس پروردگار کا دیا کھا رہا ہے، جس کا دیا پہن رہا ہے، جب یہ اس پروردگار کا نہیں ہے تو بھائی بند کا کیا ہوگا، قبیلے کا کیا ہوگا، سماج کا کیا ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم نے چاہا کہ بے نمازی کا تذکرہ ہو۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی شراب پیتا ہے، شرابی ہے، تو اس کا تذکرہ بھی سماج میں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص شرابی ہے، اس کو بتاؤ سماج کو، آگاہ کرو سماج کو کہ یہ شرابی ہے۔ یہ شراب پینے کا تذکرہ کیوں پروردگار عالم نے جائز کر دیا؟ اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا کہ اسلام دین امن ہے۔ اگر سماج یہ جانے رہے گا کہ یہ شرابی ہے تو شراب پینے والا اکثر کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی کو نازیبا کلمات کہتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اگر یہ سماج جانے رہے گا کہ یہ شرابی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نہیں بول رہا، نشہ بول رہا ہے، شراب بول رہی ہے، تو فساد برپا نہیں ہوگا۔ اگر سماج جانے رہے گا کہ یہ شرابی ہے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن قائم رہے گا۔ اس لیے شریعت اسلامی نے کہا کہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر کرنا غیبت نہیں۔ اب تیسری چیز جو شریعت نے بتائی کہ کسی مرد مومن نے آپ پر اعتبار کر کے ہمارے بارے میں پوچھا۔ اب کوئی معاملہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے شادی بیاہ کا معاملہ رہا ہو سکتا ہے کاروبار کا معاملہ رہا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو اب کسی نے آپ پر اعتماد کر کے پوچھا، کسی مرد مومن نے، کہ آپ شاہد کو کتنا جانتے ہیں؟ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس مرد مومن نے آپ پر اعتبار کیا، آپ پر اعتبار کر کے ہمارے بارے میں اگر پوچھ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے اب جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو برائی ہے، وہ ساری برائی اس شخص سے بتاؤ جو دریافت کر رہا ہے، جو دریافت کر رہا ہے۔ اس کے معنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاملات میں غلط بیانی نہ ہونے پائے، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ تو یہ غلط بیانی کب نہیں ہوگی؟ جب ہم صاف ستھری بات کے عادی ہوں گے، جب صاف ستھری بات کرنے کے عادی ہوں گے تب تو بیانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ سارے عیب بتاؤ جو ہمارے اندر ہیں، کیونکہ اس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایک مرد مومن دھوکہ کھا جائے۔ تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جہاں شریعت نے کہا کہ عیب بتاؤ، وہاں ہم عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی مرد مومن نے پوچھا فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ تو اب اتفاق سے وہ ہمارا رشتہ دار، اتفاق سے ہمارا دوست، اتفاق سے ہماری انجمن کا، اتفاق سے ہمارے ملکیت میں قریب میں رہنے والا، یہ ساری چیزیں ہم نے سوچا کہ یہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے۔ تو شریعت نے کہا تھا کہ یہاں سب کچھ بتا دینا، یہاں سب کچھ بتا دینا۔ ہم نے وہی سب کچھ چھپا لیا، وہی سب کچھ چھپا لیا۔ کیوں چھپا لیا؟ کہ شریعت کا تقاضا تھا کہ یہاں ہم اس کے عیب بیان کریں، اس کی خامیاں بیان کریں، اور جہاں شریعت کہتی ہے کہ یہاں چپ رہو، یہاں تم عیب نہ بیان
وہاں ہم عیب بیان کرتے ہیں، وہاں ہم عیب تلاش کرتے ہیں، تو یہ مستضاف صفت ہونے کے بعد بھی اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں ہے۔ پہلی ہی منزل پر اگر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیتے کہ ہمارے اندر مومن ہونے کی پہلی صفت پائی جاتی ہے، تو یہ بات میں نے کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہم سب کے سب عزادار ہیں، ہم نے برابر یہ بات کہی، یہ کچھ عزادار ہیں، کچھ عزادار حسینی، کچھ عزادار ہیں اور کچھ عزادار حسینی۔ فرق ہم نے بتایا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بھائی انسان کی فطرت میں ہے شامل کہ وہ اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے اس کو محبت ہوتی ہے، اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے، اپنی ملکیت سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری محبتیں کیوں ہیں؟ اپنی ہونے کی وجہ سے، اپنی ہونے کی وجہ سے، اپنی اولاد ہے، اپنی ملکیت ہے، اپنی جائیداد ہے، اپنا گھر ہے، اس لیے محبت ہے۔ اسی طرح اپنی عزاداری، اپنی عزاداری، وہ جو اپنی کے ناطے محبت کر رہا ہے عزاداری سے، وہ ہے خالی عزادار، وہ ہے خالی عزادار۔ اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجلس کہیں بھی ہو وہ ذکر حسین ہے، وہ عزاداری حسین ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اپنی ہو گئی، اب ہم کو فکر نہیں ہے کہ دوسری ہو یا نہ ہو، اپنا جلوس ہو گیا، اب ہم کو فکر نہیں دوسرا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اپنی والی محبت جب تک نہیں چھوڑیں گے عزادار حسین نہیں بنیں گے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اپنی اپنی اپنی، تو عزادار ہونا اور ہے، عزادار حسین ہونا اور ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، مجلس یہی کام کرتی ہے، مجلس مثل آئینہ ہوتی ہے۔ فضائل آل محمد کا آئینہ ہم مومن کے آگے دکھاتے ہیں، اس کی شکل جیسی ہوتی ہے وہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ بھائی مجلس آئینہ ہے نا، فضائل آل محمد آئینہ دکھاتا ہے ہم کو، اور آئینے کا کام ہی یہ ہے کہ جو عیب ہمارے اندر ہے، اگر چہرے پر دھبا ہے تو آئینہ دھبا لگاتا نہیں ہے، اڑاتا نہیں ہے، آئینہ دکھا دیتا ہے دھبا۔ اب یہ صاحبان عقل کا کمال ہوتا ہے کہ آئینے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے ہی مجلس میں ذکر آل محمد ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر آل محمد کے آئینے میں ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے خلوص کو دیکھیں، اور جتنا جتنا آئینے اہل بیت میں ہم دیکھتے چلے جائیں گے ہمارا ایمان ہم کو نظر آتا چلا جائے گا کہ ہم کتنے بڑے ایمان۔ ایک مرتبہ یہ پہلی صفت ہے جو مرد مومن ہونے کے لیے حضور سرور کائنات نے کہا کیا کرنے صفت نہیں ہے تو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دو صفتیں ہو رہے لیکن گھڑی کہنے کے کام ختم، انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کر دیں۔ تو یہ صفت جو ہمارے اندر ہے، اللہ کتنا بڑا ستر ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی شراب کی ممانعت کے بعد مشک بھری ہوئی شراب کی کاندھے پر لیے ہوئے ایک گلی سے گھسے، دوسری طرف سے حضور سرور کائنات آ گئے۔ اب اس کی نظر پڑ گئی حضور پر، اس نے سوچا کہ اگر آگے پوچھ لیا کہ اس مشک میں کیا ہے تو اگر بتایا شراب تب گنے گا، اگر جھوٹ بولا تب گنے گا۔ اسی داؤ پیج میں اس کا ذہن پڑا ہوا ہے کہ حضور سرور کائنات قریب آ گئے، اور جو خطرہ اس کو تھا وہی ہوا۔ حضور نے آتے ہی پوچھا بھائی یہ مشق میں کیا ہے، مشق میں کیا ہے؟
تو اب سوال جب ایک بارگی ہو گیا تو جواب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن اس سوال کے اور جواب کے درمیان میں جو وقفہ تھا اس نے دل سے پروردگار کی طرف لو لگے، دل سے پروردگار کی طرف لو لگے، اے پروردگار مجھ کو آپ اپنے نبی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا دیں، رسوا ہونے سے بچا دیں۔ دل کی سننے والا پروردگار، دل کی سننے والا پروردگار سن لیا اس نے۔ اب جب نبی نے کہا اتار مشق اتاری، تو اب چونکہ پروردگار عالم اس کی بات سن چکا تھا، اس کو کیا معلوم کہ دعا مستجاب ہو گئی، اس کو کیا معلوم کہ دعا مستجاب۔ تو اس نے ہڑبڑاہٹ، جب نبی نے پوچھا کیا ہے تو اس نے کہہ دیا سرکہ ہے، کہہ دیا سرکہ ہے۔ اچھا کہنے پر نبی نے چھوڑا نہیں، اب مشق کا دہانہ کھول دکھا۔ اب وہ ہڑبڑاہٹ میں جو دہانہ کھولنے لگا نا تو دہانہ کھل نہیں رہا، اور اشکوں کا سیلاب ہے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، مشق کا دہانہ کھولتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ نبی نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں کہ اس لیے رو رہا ہوں۔ اتنے میں مشق کا دہانہ کھلا، اور جیسے ہی مشق کا دہانہ کھلا، روایت کے جملے ہیں کہ اب وہ اس میں شراب نہیں تھی، سرکہ تھا۔ اس کے معنی جو پروردگار اتنا بڑا ستار العیوب ہو، اتنا بڑا ستار العیوب ہو، اب اگر وہ پروردگار ہمارے عیبوں کو کھول دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں کتنا بڑا پروردگار کا رحم اور کرم ہے کہ اگر ہم جرم کر کے کہیں نکلتے، ہم شراب خانے سے نکلتے، ہمارے ماتھے پر پروردگار عالم لکھ دیتا یہ وہ جا رہا ہے جو شرابی ہے۔ ہم زنا کر کے نکلتے، لکھ دیتا یہ زنا کار جا رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں تھے، تو لیکن جو اس کی رحمانیت ہے، اس کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رحم اور کرم کا پردہ ڈال دیا ہے ہمارے گناہوں پر۔ اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ مرد مومن وہ ہو کہ جو اس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا ہو، دوسرے کے عیبوں کو کوریدنے والا نہیں ہے۔ اس کے معنی عیبوں کا کوریدنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور عیبوں کو چھپانے والا وہ نہیں ہو سکتا جو ہم سمجھتے ایک مرتبہ سلواتے ہیں۔ تو یہ کرم ہے پروردگار عالم کا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اگر مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، تشنگی ہے، بھوک ہے، تو اگر سبب تلاش کیا جائے گا تو کربلا کے میدان پر تک کھینچ کے لانے والا امام حسین علیہ السلام کو کوئی اور نہیں تھا، خود تھا۔ امام حسین کو سب کو پانا، لیکن جب آیا ہے خود کس شکل میں آیا؟ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ شب عاشور یہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے دریا پر گیا، ابھی دریا پر پہنچا نہیں تھا کہ اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، آلاتش آلاتش، یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ گھوڑے کو روک کر اپنے کانوں کو حسین کے خیامگاہ کی طرف لگا دیا، اور اتنی دیر تک یہ آوازیں سنتا رہا، آنکھوں میں آنسو بھرے رہے کہ اس کا اصل ذمہ دار تو میں ہوں، اگر حسین کو یہاں تک نہ لاتا تو یہ حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ اتنی دیر تک یہاں کھڑا رہا کہ تاریخ لکھتی کہ غلام نے آ کر آواز دی، آقا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور متوجہ نہیں ہوا۔ غلام پلٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا، بھیا دسترخوان لگا ہوا ہے، انتظار آپ کا ہے، اور متوجہ نہیں ہوا۔ تاریخ لکھتی کہ ان کا بیٹا آیا، خود کا بیٹا آیا، اور بیٹے نے آ کے کہا بابا جان دسترخوان پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے،
اور ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھتا ہے اور بیٹی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا اپنے کان میرے کان کے قریب کر دو، کیا وہ صدائیں جو میں سن رہا ہوں تیرے کانوں سے بھی ٹکرا نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کے کان سے کے قریب اپنے کان کیے تو جو حر سن رہا تھا وہی اس کے بیٹے نے سنا، الاتش الاتش الاتش۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا تڑپ گیا، اے بابا کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا یہ جو پیاس کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار اصل میں تو میں ہوں۔ ارے میں بتاؤ کس دل سے میں کھانا کھاؤں، کس دل سے میں پانی پیوں؟ یہ حر کا انقلاب شب عاشور تھا، لیکن جب صبح عاشور چلا ہے، حر چلا ہے، تو ہاتھوں کو رومال سے اس طرح سے بنوایا کہ جیسے ایک مجرم جاتا ہے، ایک خطا کار جاتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس بارگاہ میں جا رہا ہے کہ امام خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ادھر امام نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، ادھر امام نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دی، حبیب میرے قریب آ جاؤ، حبیب میرے قریب آ جاؤ، اے علی اکبر میرے قریب آ جاؤ، اے بھیا میرے عباس قریب آ جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسین نے کہا، اے بھیا عباس دیکھو حر تنہا نہیں آ رہا، اس کا بھائی بھی آ رہا ہے، اس کے بھائی کا استقبال عباس تم کرنا۔ اے علی اکبر اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے، اس کے بیٹے کا استقبال علی اکبر تم کرنا۔ اب تاریخ لکھتی ہے حبیب کی طرف متوجہ ہوئے، اے حبیب تم ہمارے بچپن کے دوست ہو، حر میرا دوست بن کے آ رہا ہے، حر کا استقبال حبیب تم کرنا۔ اب ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں رہ گیا غلام، غلام کے استقبال کو خود حسین جائے گا۔ اللہ اللہ یہ کرم امام حسین، جناب امام حسین چلے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ حر نے آ کر قدم امام پر سر دیا، آواز باقا کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، کیا میری خطائیں بخشی جا سکتی ہیں؟ امام نے جا کے گلے سے لگائے، حر نے کہا آقا آقا بھی گلے سے نہ لگائیے، کیونکہ میں نے جب لجا میں فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ حسین نے آواز دی فضا، جا کے زینب سے کہا کہ حر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے۔ جناب زینب کا کرم یہ تھا، اے فضا جا کے کہہ دے کہ شہزادی زینب تجھ کو دعائیں دے رہی ہے۔ یہ اہل حرم کا کرم ہے، یہ اہل حرم کا لطف و کرم ہے۔ جب حر جیسا گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو حسین کی بارگاہ میں اگر صدق دل سے ہم چاہیں کہ پروردگار اسی حسین کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، پروردگار ہم سب کو سچا حسینی بنا دے، پروردگار جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار، ماتم داران حسین، عزاداران حسین ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، پروردگار امام کا ظہور جلد جلد فرما اور ہم سب کو ان کے امان انسان میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ کو بچاتی رہی زینب، دونوں سے سکینہ کو بچاتی رہی زینب،
بازار ستم میں اشکار ہر ایک موڑ پہ بازار ستم میں گرتے رہے سجاد اٹھاتے رہے زینب سکینہ کو بچاتی رہی زینب پردے کے لیے خاک اڑاتے رہے فضا پردے کے لیے خاک اڑاتے رہے فضا اور چہرے کو بالوں سے چھپاتے رہے زینب بھولوں سے سکینہ کو بچاتی رہی زینب آغوش کے بالوں کو فدا بھائی پہ کر کے آغوش کے بالوں کو فدا بھائی پہ کر کے شبیر کے مقتل کو سجاتے رہے زینب سکینہ کو بچاتی رہی زینب گر جاتے تھے ناکوں سے اگر راہوں میں بچے گر جاتے تھے ناکوں سے اگر راہوں میں بچے ان بچوں کے لاشیں بھی اٹھاتے رہے زینب بھولوں سے سکینہ کو بچاتی رہی زینب ڈر جائے نہ زندہ کے اندھیروں میں سکینہ ڈر جائے نہ زندہ کے اندھیروں میں سکینہ یہ سوچ کے سینے پہ سلاتے رہے زینب بھولوں سے سکینہ کو بچاتی رہی زینب فیاض کبھی کم نہ ہوا گرے یا زارے فیاض کبھی کم نہ ہوا گرے یا زارے خود روتی رہی اور رلاتے رہے زینب بھولوں سے سکینہ کو بچاتی رہی زینب ہائے شہ کربلا 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 ہائے شہ